بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 22۔ اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو چھٹی شریف کہا جاتا ہے، جس میں تاج الاولیاء سید الاسفیاء وارث النبی عطائے رسول سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے 6 رجب کو، اسی نسبت سے کچھ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ آپ کا نام مبارک حسن سنجر علاقہ ایران کا ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی 537 سن ہجری میں، اور 16 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ اپنی ضعیف والدہ جو کہ بیوہ ہو چکی تھیں، ان سے اجازت لے کر ان کے حقوق معاف کروا کر آپ بخارا، سمرقند، نیشا پور وغیرہ کا سفر کرتے 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 مدینہ پاک حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور بارگاہ رسالت سے انہیں معین الدین، دین کا مددگار، اس کا خطاب عطا ہوا۔ پھر نیکی کی دعوت دینے کے لیے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کے شہر، انڈیا کے شہر اجمیر آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا اور یہاں اپنے نیکی کی دعوت دی اور دین اسلام کو پھیلایا، اور آپ کی نیکی کی دعوت کی برکت سے بے شمار کفار قبول اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں آئے تو بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کو رونق ملے گی۔ سبحان اللہ۔ خواجہ میرے خواجہ، میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، یا خواجہ کرم کیجئے ہوں ظلمت کافور، باطل نے بڑے زور سے سر اپنا اٹھایا۔ خواجہ میرے خواجہ، میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو بڑے ادب سے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلام کا جواب دیا، اور آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو پھر خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمرقند، بخارا، بغداد شریف،
نیشاپور، تبریز، اوش، اصفہان، سبزوار، خراسان، خرقان، استراباد، بلخ، غزنی وغیرہ کے سفر کرتے 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 ہند میں اجمیر میں پہنچے، اور اس پورے سفر میں آپ نے اولیاء کی زیارت کی، سینکڑوں اولیاء کی زیارت کی۔ اللہ والوں کے پاس جانا اللہ والوں کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کی خدمت میں حاضری دینا یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف بھی حاضر ہوئے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 5 مہینے 5 منتھ رہے، اور اس کے بعد مختلف جگہ ہوتے ہوئے آپ پھر ہند میں پہنچے۔ راستے میں سبز وار ایک ایران کا شہر تھا، آپ وہاں پہنچے تو وہاں ایک بڑا ہی خوشنما حوض تھا پانی کا، جو حاکم سبز وار کا باغ تھا اس کے اندر بنا ہوا تھا۔ یہ شخص، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا اور ظالم بھی بہت تھا، باغ میں آتا، شراب پیتا، نشے کرتا اور غل غپاڑا مچاتا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوض سے وضو کیا، نوافل ادا کیے، تو جو محافظ تھے انہوں نے عرض کی کہ حاکم تو بہت وہ سخت ہے، تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ والے تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہا اللہ میرا حافظ و نگہبان ہے۔ اسی دوران وہ حاکم آ گیا، حوض کی طرف آیا، اب کیا دیکھتا ہے کہ اس کے عیش کرنے کی جگہ پر ایک اجنبی درویش بیٹھا ہے، بڑا غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتا، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی، اور وہ حاکم سبز وار جو تھا آپ کی جلال بھری نظر کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گرا۔ اب خادموں نے منہ پر پانی چھڑکا، ہوش آیا تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گرا، بد مذہبیت سے توبہ کی، گناہوں سے توبہ کی، اور آپ کے دستے مبارک پر بیعت ہو کر آپ کا مرید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید انفرادی کوشش کی، تو اس نے جو ظلم کر کے رقم جمع کی تھی ساری کی ساری دولت مالکوں کو لوٹا دی، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنے لگا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے خلافت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہم نیکی کی دعوت دیں، انفرادی کوشش کریں، نماز کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، روزے کے لیے نیکی کی دعوت دیں، اپنے دوستوں میں، اپنے گھر میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، جہاں جہاں ہمارا تعلق ہے، رشتہ داری ہے، لین دین ہے، نشست و برخاست ہے، وہاں ہم نیکی کی دعوت دیں تو انشاءاللہ ہر طرف نیکیوں کی بہاریں آ جائیں گی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے؟ سبحان اللہ۔ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، اگر پڑوس میں کسی کا انتقال ہوتا تو آپ اس کے جنازے میں ضرور جاتے تھے، اور جب تک تدفین نہ ہوتی بلکہ اس کے بعد بھی آپ قبر پر رہتے اور مرنے والے کے حق میں بخشش کی دعا فرماتے، اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے، انہیں تسلی دیتے۔ آپ کے حلم، آپ کی بردباری، آپ کی سخاوت اور آپ کے اچھے اخلاق کی بنا پر سبحان اللہ لوگ نیکی کی دعوت آپ کی قبول کرتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ دہلی سے اجمیر تک جو آپ نے سفر کیا، اس دوران تقریباً 90 لاکھ افراد نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ میرے خواجہ
خواجہ خواجہ میرے خواجہ قدموں سے لگا لو مجھے قدموں سے لگا لو خواجہ زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا ڈوبا ابھی ڈوبا مجھے للہ سنبھالو سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ خواجہ میرے خواجہ۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، تو ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اللہ پاک کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہو، پڑوسیوں کی زیادہ جو خیر خواہی کرے، ان کی بھلائی چاہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ افضل ہے، اور جو پڑوسیوں کے ساتھ برا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، نیکی کی دعوت دیں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں بالخصوص ان کے لیے مدنی پھول ہیں کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے تو ہماری نیکی کی دعوت میں اثر ہوگا، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا تو پڑوسیوں پر ہماری نیکی کی دعوت مؤثر ہوگی۔ ہم اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کی امی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل انہیں نمازی بنانے میں، انہیں قرآن پڑھانے میں، انہیں سنت و برے اجتماعات میں لانے بھیجنے میں ہمیں آسانی ہوگی اور نیکی کی دعوت ہماری کارگر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ والوں کا اچھا سلوک ہوتا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا، سفر پہ چلا گیا کہیں اور بال بچے اس کے اکیلے تھا بہت غریب، تو بچہ یہودی کا جو بیٹا تھا چھوٹا وہ روتا تھا، تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا بچہ کیوں روتا ہے؟ یہودن عورت بولی گھر میں چراغ نہیں، بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے۔ تو آپ نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چراغ کے اندر خوب تیل بھرا اور یہودی کے گھر بھیج دیا۔ جب یہودی سفر سے واپس آیا تو بیوی نے واقعہ سنایا۔ اس کو سن کر یہودی بولا کیسی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے بزرگ ہمارے پڑوسی ہوں، ہم گمراہی میں زندگی گزاریں، جس گھر میں بایزید جیسے ولی کا چراغ آ گیا وہاں اندھیرا کیسے رہ سکتا ہے؟ چنانچہ وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اخلاق ہمارے اچھے ہو جائیں پڑوسیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ یاد رکھیے قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں جو سب سے وزندار عمل رکھا جائے گا وہ حسن اخلاق ہے، جس کی عادتیں اچھی ہیں۔ قیامت کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا، جس کی عادتیں اچھی ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ وہ رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے مسلمان سے زیادہ ثواب کما لیتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں، یہ اچھے اخلاق
یہ اچھی عادتیں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق سے متصف فرمائے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا بلند و مقام مرتبہ رکھنے کے باوجود اپنے پڑوسیوں کی خیرخواہی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ جنازے میں تشریف لے جاتے تھے، قبر پر بیٹھ کر اب مرنے والے کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی یہودی نے آپ کے مکان کے قریب کرائے پر مکان لے لیا، اور آپ کا جو حجرہ تھا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کا، وہ یہودی کے دروازے کے ساتھ ہی تھا۔ یہودی نے آپ سے بغض کرتے ہوئے، دشمنی رکھتے ہوئے ایک پرنالہ بنایا اور گندگی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں ڈالتا۔ آپ کی نماز کی جگہ بھی ناپاک ہو جاتی۔ بہت عرصہ وہ ایسے کرتا رہا، مگر قربان جائیے حضرت مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار کے اچھے اخلاق پر، آپ کی بردباری پر، آپ کے ٹالرنس پر۔ ہم تو بات بات میں جھگڑ جاتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ، کبھی بچے کی وجہ سے، کبھی وہ چھت، اور کبھی راستہ، تو کبھی کسی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے۔ تو آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کی، میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو تکلیف تو نہیں؟ فرمایا پرنالے سے جو گندگی گرتی ہے جھاڑو لے کر اس کو صاف کر دیتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کی، اتنی اذیت برداشت کرنے پر کبھی غصہ نہیں آتا آپ کو؟ فرمایا اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہودی نے عرض کی، یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، اور اس میں دشمنوں کی اذیت پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا، تو آج میں مسلمان ہوئے، کتنے فجار گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے ہیں۔ یہ مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوششوں کی برکت سے، امیر اہل سنت کی تربیت کی برکت سے جو مبلغین سمجھدار ہیں وہ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، بڑی مسکراہٹ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہیں، کفار مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بلوچستان کا ایک آپ کو میں عرض کروں، بیلا ضلع لسبیلا، ایک غیر مسلم، وہ کہتا ہے میں اسلام سے پہلے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، اللہ نے کرم فرمایا، دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی بنا پر مجھے قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ کس طرح؟ ایک دن ملاقات ہوئی تو اس مبلغ نے وہ مجھ سے ملاقات کی۔ دوران گفتگو جب میں نے ظاہر کیا کہ میں غیر مسلم ہوں تو اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، چہرے پر غم آ گیا۔ وہ بڑی درد کے ساتھ اسلام کی عظمت پیش کی، مساوات کے بارے میں بتایا، اسلام میں گورے کالے پر کوئی، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس طرح جب سمجھایا، الحمدللہ ان کا یہ سمجھانا، ان کا حسن اخلاق، ملنساری، اس نے ایسا اثر کیا کہ الحمدللہ کلمہ طیبہ پڑھ کر میں نے شرف قبولیت، اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہمارے اخلاق اچھے کرے، ہمارے اعمال اچھے کرے، ہمارا عقیدہ اچھا ہو، ہمارے عمل اچھے ہوں، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔